بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام نے اس کے اوپر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں مٹی جو نبی علیہ السلام کے جسم اثر سے لگ رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے، مس کر رہی ہے، اس مٹی کا مقام اور رتبہ بیت اللہ شریف سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے، لوح و قلم سے افضل ہے۔ اس کے علمی دلائل اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ابھی میں مراد لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سے جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مٹی جس کا اتنا بڑا مقام علماء نے لکھا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے جسم اثر کا حصہ نہیں ہے، باہر کی چیز ہے۔ اس کا اتنا بڑا مقام ہو تو غور کیجئے، وہ سنتیں جو نبی علیہ السلام کے جسم سے ادا ہوئیں، وہ احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے امت کو ملے، وہ اقوال، وہ احادیث جو کرنے کو کہا، جو کر کے دکھایا، اس کا پھر کتنا مقام ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر ایک مثال اور لے لیجئے کہ میں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، یہاں سے چند بال اگر کم ہو جائے نا، اس کے جو تانا بانا ہوتا ہے، یہ چند دھاگے نکال دیے جائیں، جس کو میں بال کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے اشارہ سمجھ جائیں گے، یہ جو چند دھاگے نکال دیے جائیں تو ہم اس کو نہیں پہنیں گے، یہ بالکل فرنٹ کے اوپر، تو چہرے کے اوپر اگر نبی علیہ السلام کا جو باغ نبوت ہے، اس کے بال اگر کم ہوں، انسان غور کرے، زندگی میں سنتیں کم ہوں، انسان غور کرے، ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام رہ جائے گا۔